ہوا کچھ یوں کہ جنگ احد کے دوران حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دو بیٹوں حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑی، اور جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا تو یہ ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہیں، یہاں تک کہ جب ابن کیمیا ملعون نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا، جس کی وجہ سے ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ سوراخ ہو گیا۔ آپ نے بھی جواباً ابن کیمیا کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، مگر وہ ملعون ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ اس جنگ میں بی بی عمارہ کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے تھے۔ حضرت بی بی عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ احد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر لڑائی میں شامل ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ پیٹھ کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ اے عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جنگ کی۔ حضرت عمارہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، حضرت عمارہ کا یہ واقعہ سن کر غور فرمائیں کہ اسلام کی آغوش میں کیسی کیسی شیر دل اور بہادر عورتوں نے جنم لیا ہے، اور ان بہادر خواتین اسلام کے کارناموں کو قیامت تک کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ ان کے سینوں میں پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط دل تھا، جس میں اسلام کی حرارت کا جوش اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مستی بھری ہوئی تھی کہ کفار کے بڑے بڑے لشکر ان کی نظروں میں مکھیوں اور مچھروں کا جھنڈ نظر آتے تھے، اور ان کے دلوں میں صبر کا ایسا سمندر تھا کہ اس کے طوفان میں بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ پاش پاش یعنی بکھر جایا کرتے تھے۔ مگر افسوس، آج کل کی مسلمان عورتوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ گویا اس طرح بجھ گیا ہے کہ اسلام کا جوش ایمان کا جذبہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستی، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا نشہ سب کچھ مٹ سا گیا ہے، اور دنیا کی محبت اور زندگی کی ہوس نے دل و دماغ میں خوف اور بزدلی کی ایسی آندھی چلا دی ہے کہ کفار کے مقابلے میں ہر مسلمان عورت رونے اور گڑ گڑانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ ہماری خواتین کو ان بہادر اور اللہ کی راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی دینے والی خواتین کے جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی سے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر خواتین بہادر اور مضبوط ہوں گی تو ان کی اولادوں میں بھی بزدلی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کی اگلی نسلیں ایک بار پھر بہادر بن کر سامنے آئیں گی اور دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر آندھی اور طوفان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کامیابی قدم چومے گی۔